بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب الماس راہی ایم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سلطان نور الدین زنگی کی قسط نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک روز کارلوس اور سمرون دونوں بھائی نشست گاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کارلوس اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرون خود اٹھا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور کہنے لگا، تم بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں کون ہے۔ پھر سمرون نشست گاہ سے نکلا۔ جب اس نے مکان کا بیرونی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا سامنے شمس الدین اور خطلخ دونوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سمرون کی خوشی اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں سے وہ باری باری بغلگیر ہوا۔ سمرون نے جب لوٹنے میں دیر لگائی تب کارلوس بھی نشست گاہ سے نکلا۔ اس نے دروازے کے اندرونی حصے میں جب سمرون کو شمس الدین اور خطلخ سے گلے ملتے دیکھا تو بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور احتجاجی سے انداز میں کہنے لگا، ان دونوں کو وہیں کھڑا کر کے گلے مل رہے ہو، ان کو آگے تو آنے دو۔ اس دوران اسبل، مرسینہ، مشال اور جمارہ بھی باہر نکل آئی تھی اور اس سارے لمحے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر تک کارلوس آگے بڑھ گیا اور سمرون کی طرح وہ بھی ان دونوں سے گلے ملا تھا۔ پھر شمس الدین اور خطلخ کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوا۔ اسبل، مرسینہ اور مشال بھی نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن جمارہ دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ مرسینہ کو کچھ شرارت سوجی، اپنی جگہ سے اٹھی، دروازے پر کھڑی جمارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نشست گاہ کے اندر کھینچتے ہوئے بولی، تم بھی آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ، بھائی شمس الدین تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مرسینہ کے ان الفاظ پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور جمارہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے مرسینہ اور مشال کے پاس بیٹھ گئی۔ مرسینہ اور مشال کے درمیان بیٹھتے ہوئے جمارہ کچھ سنبھلی، پھر اس نے مرسینہ کو کوہنی ماری اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ دونوں آئے ہیں، ان کے ساتھ بھائی مجدد الدین کیوں نہیں ہیں؟ مرسینہ نے بھی سرگوشی کے انداز میں جمارہ سے کہا، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ یہ دونوں جو آئے ہیں ان سے پوچھ لو، اور پھر تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ وہ مردم بیزار ہیں، تو مردم بیزار ہمارے پاس ان کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ اس پر جمارہ بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، نہیں مرسینہ، بھائی مجدد الدین بہت اچھے ہیں، مردم بیزار نہیں، بس ان کی دل شکنی ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں سے ذرا کھچے کھچے رہتے ہیں۔ جمارہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سمرون نے شمس الدین کو مخاطب کیا، میرے دونوں بیٹوں، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا تم حلب سے آئے ہو؟ تم دونوں ہو، کیا امیر مجدد الدین یہاں نہیں آئے؟ اس پر شمس الدین نے خطلخ کی طرف دیکھا اور خطلخ کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا، دراصل ہمارے شامی مقبوضہ جات میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، ان علاقوں کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی۔ بغاوتوں کو تو ہم نے فروغ کر دیا، لیکن اس دوران سلطان کو یہ بھی خبریں ملی کہ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ ان گنت صلیبیوں کو اپنے پاس جمع کر چکا ہے، اور ان کے کیا ارادے ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلتا۔ احتیاطاً ہم اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں مقیم ہوئے ہیں۔ سلطان اور ہمارا امیر حلب کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی سیف الدین فوت ہو چکے ہیں، اور کچھ رسوم نمٹانے کے لیے سلطان اور شیر کو حلب کی طرف جانا پڑا۔ جہاں تک بھائی مجدد الدین کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ہم گزشتہ شب کے پچھلے پہر یہاں آئے ہیں، ہمارے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے، مجدد الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ دراصل وہ اس وقت شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے سربراہ کے ساتھ اہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم دونوں کو انہوں نے یہاں بھیجا ہے۔ دراصل خطلخ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سمرون بول پڑا، اس کا مطلب ہے امیر مجدد الدین نے تم دونوں کو بھیج دیا ہے اور وہ خود یہاں نہیں آئیں گے۔ اس پر شمس الدین بول پڑا، نہیں میرے محترم، وہ آئیں گے، انہوں نے کچھ ضروری امور نمٹانے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں ضرور آئیں گے، انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے یہاں آئیں گے۔ پھر ایک تھیلی جو شمس الدین نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی وہ اس نے کارلوس کی گود میں رکھ دی، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، جو الفاظ میں کہنے لگا ہوں وہ میرے نہیں بلکہ بھائی مجدد الدین کے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ کہوں کہ اس تھیلی میں کچھ نقدی اور سونے کے سکے بھی ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ بھی کہوں کہ چونکہ آپ تینوں باپ بیٹی سب کچھ گنوا کر یہاں آئے ہیں اس لیے آپ کو نقدی کی سخت ضرورت ہے، آپ یہ تھیلی رکھیں۔ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس نقدی سے اپنی اور اپنی دونوں بیٹیوں کی ضروریات پوری کریں۔
سمران نے ہاتھ آگے بڑھا کر چمڑے کی وہ تھیلی لے لی، پھر اپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی اگر اجازت ہو تو میں اس کو کھول کر دیکھ لوں؟ اس پر کارلوس مسکرایا اور کہنے لگا، اس پہ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہی اس نقدی کے مالک ہو، جو چاہے کرو۔ اس پر سمران مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میں صرف دیکھنے لگا ہوں۔ مالک آپ تینوں باپ بیٹی ہیں، اس لیے کہ امیر مجدد الدین نے یہ تھیلی خصوصیت کے ساتھ آپ تینوں کے لیے بھیجی ہے۔ پھر دونوں بھائی تھیلی کھول کر سکے اور نقدی دیکھنے لگے۔ اس دوران ازبل نے شمس الدین اور خطلق دونوں کو مخاطب کیا، میرے بچوں، ویسے یہ بتاؤ تم دونوں نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں؟ اس پر خطلق ازراہ تمسخر کہنے لگا، پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں؟ اس موقع پر مشال ہنس دی، کہنے لگی، نہیں بھائی، اب تک ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ خطلق پھر بول پڑا، اگر آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو پھر ہم نے بھی نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا ہے تو ہم بھی ساتھ ہی کھا لیں گے۔ اس پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑی سنجیدگی میں وہ شمس الدین اور خطلق کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کھانا ہم اپنے لیے بھی تیار کرنے لگے ہیں، آپ لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے کہ امیر مجدد الدین یہاں آئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہم امیر مجدد الدین کے لیے بھی کھانا تیار کریں گی۔ اس بار شمس الدین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، میری بہن، کیا ہم نے پہلے کبھی ایسا مذاق کیا ہے؟ شمس الدین کے اس جواب سے مرسینہ خوش ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر شمس الدین چھلانگ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میرے خیال میں بھائی آ گئے ہیں۔ مرسینہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ شمس الدین بھاگتا ہوا باہر گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ مجدد الدین بھی تھا۔ مجدد الدین جب کمرے میں داخل ہوا تو سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باری باری کارلوس اور سمران آگے بڑھ کر اس سے گلے ملے۔ پھر کارلوس نے مجدد الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ مجدد الدین کو دیکھتے ہوئے مرسینہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجدد الدین کے آنے سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے راتوں کے سایوں کا فرگل میں صدیوں کے پیاسے وصل، جیسے لب سے رنگ و داستان انداز خاموش میں اپنی صداقت بھری رودات کہہ اٹھے ہوں، جیسے چاہو تن کے ابلتے سینے پر اپنائیت کے سجے صحیفوں نے دھنک رنگ جذبے اوڑھ لیے ہوں۔ وہ نور و جمال کی نگہت اور ہم آغوش کی خواہشوں جیسی پرکشش پر لطف ساعتوں میں حروف محبت اور چشم التفات کی نظر جیسی حسین خوابوں کی تعبیر کے نشے اور لمحوں کی تنہائی میں خرامہ اور نوزائیدہ سرور جیسی پرجمال ہو کے رہ گئی تھی۔ مجدد الدین کے آنے پر چونکہ باہر جانے کے لیے مرسینہ کھڑی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھی نہیں، وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے مجدد الدین کو مخاطب کیا، امیر مجدد الدین، آپ کی آمد سے پہلے ہم تینوں بہنیں کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھیں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ کھانے میں آپ کی پسند کی کوئی چیز ہو تو ہمیں بتائیں، ہم وہی تیار کر دیں گی۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، خاتون، مجھ فقیر کی کوئی فرمائش اور تمنا نہیں ہے، میں ایک کانے، خدا پرست اور تارک اللذات انسان ہوں۔ میرے جیسا انسان تھوڑے اور مختصر سے خورد و نوش پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ مجدد الدین کے ان الفاظ پر لمحہ بھر کے لیے مرسینہ افسردہ ہو گئی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ اس نے جمارہ اور مشال کو اشارہ کیا، پھر وہ کھانا تیار کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئی۔ تینوں کے باہر جانے کے بعد کارلوس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، آپ نے نقدی اور سونے کے سکوں کی تھیلی بھجوائی۔ مجدد الدین نے فوراً کارلوس کی بات کاٹ دی، یہ آپ پر کوئی احسان نہیں تھا، یہ آپ کا حق تھا۔ پہلی یہ بات کہ آپ غریب الوطن ہیں، جن حالات میں آپ آئے آپ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت آپ اپنے بھائی کے ہاں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی پھر بھی کچھ ضروریات ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ گزشتہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں سے جو مجھے شمس الدین اور خطلق کو ملا، اس کے ہم نے برابر 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنی ماں کے لیے رکھا، دوسرا پھوپھی کے لیے اور تیسرا آپ کی طرف بھجوایا۔ آپ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ یہاں نوارد ہیں، آپ کو اس نقدی کی ضرورت تھی۔ دوسرا حق آپ کا اس طرح بنتا ہے کہ اب جمارہ چونکہ میرے بھائی شمس الدین سے منسوب ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا اب ایک قریبی رشتہ بھی ہے، اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے ہم پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔ جواب میں کارلوس کچھ بھی نہ کہہ سکا، پھر وہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نشست گاہ کے دروازے پر جمارہ نمودار ہوئی اور مجدد الدین کو کہنے لگی، بھائی آپ ذرا باہر آئیے۔
مجدد الدین چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ نشست گاہ کے دروازے پر آیا تو جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ شکایت ہے؟ اس پر جمارہ ہنس دی، کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے آپ سے نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے، میں ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چونکنے کے انداز میں مجدد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسی سعادت؟ جمارہ نے کسی قدر بے باکی سے مجدد الدین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتی ہوئی طہارت خانے میں لے گئی۔ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب مجدد الدین بیٹھ گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارہ نے اٹھایا اور پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا، آج میں آپ کے ہاتھ دھلوا کر بس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگا، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ نہ جانے تم کیا کرنے لگی ہو۔ پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی۔ اس دوران تھوڑی دیر تک مجدد الدین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے دراصل ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحدگی میں لائی ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو کچھ میں کہوں گی آپ برا نہیں مانیں گے؟ مجدد الدین نے تیز نگاہوں سے جمارہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو، تم بہن ہو، اب تمہارے ساتھ ایک ایسا رشتہ کہ کڑوی سے کڑوی کسیلی بات بھی تم کہو تو میں مجدد الدین برا نہیں مانوں گا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر جمارہ کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگی، بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مرسینہ آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر مرسینہ اور مشال بھی طہارت خانے کے دروازے کے قریب ہی کھڑی ہو کر مجدد الدین اور جمارہ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمارہ کے اس انکشاف پر مجدد الدین کے چہرے پر بہت سی تلخیاں بھرے نادیدہ مناظر کی گہری یادیں چھا گئی تھیں۔ اس کی بصارت کی جھیلوں میں بے سکون سوالات کے حیرت انگیز کارواں اور بے ربط لمحوں کی ان گنت تصویریں رقص کر گئی تھیں اور اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جمارہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ پھر مجدد الدین نے اپنے آپ پر کسی طرح قابو پایا۔ پھر بڑے پرسکون انداز میں وہ جمارہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، جمارہ میری بہن، ایسے انکشافات اب نہ میرے لیے نئے ہیں نہ میری ذات پر کوئی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ زیست کی حیات آموز نواؤں میں، زخموں کی کائنات اور سفر کی لکیروں میں اپنی فنا کی تحریریں نہیں بھرنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چکنے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں پہلے ڈسا جا چکا ہو۔ دیکھ میری بہن، میں اپنی زیست کی حالت سرد راتوں کی اداسی اور کھوئی ہوئی شام کی کناتوں میں کوہنا شجر کی بے بہار شاخوں جیسی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن، اب میں اپنی حریم ذات میں زمانے کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں اور اس میں اب میں کوئی ہلچل برپا نہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو، یہ جو میری تلوار ہے میں نے اسے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے۔ یہی میری ساتھی ہے، یہی میرے دل کا درما، میرے دل کا قرار ہے۔ اس کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مٹی کے لمس، پانی کے ذائقوں کو تبدیل کر چکا ہوں۔ اسی کے سہارے میں سمتوں اور رفتار میں جو فرق ہے اس کو پہچان چکا ہوں۔ اب اس کے سوا نہ میرا کوئی مخرج ہے، نہ منبع، نہ مطلع، نہ مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو آب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے کی ہے، اور اگر مذاق کیا ہے تو یہ بہت بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی دیکھ، مرسینہ انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خشک انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی؟ اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے۔ چند روز وہ میرے لشکر میں رہی، اس کے بعد جہاں منتقل ہو گئی۔ نہ کبھی میں نے اس پر کوئی احسان کیا جس کے تلے دب کر وہ میری طرف مائل ہو، نہ ہی مجھ میں ایسی کوئی خوبی ہے، نہ ہی کوئی میں بڑے مال و متاع کا مالک ہوں جو اسے میری طرف مائل ہونے پر آمادہ کرے۔ بہن، اگر وہ یہ سمجھ کر میری طرف مائل ہوئی ہے کہ میں نے فرانس کے نائٹوں کا کلا کما کیا جو اس کی ماں بہن اور بھائیوں کے قاتل تھے، اور چند روز اپنے لشکر میں رکھ کر ان کی مہمان نوازی کی، تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، اور ایسا کرنا چاہیے تھا۔ انسانیت کے ناطے سے وہ میرا فرض بنتا تھا، اور اگر کسی اور وجہ سے مرسینہ میری طرف مائل ہو چکی ہے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ راستے جو میری طرف آتے ہیں ان میں کانٹوں اور خار کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ بہرحال میری بہن، تو نے میرے ہاتھ دھلوائے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طہارت خانے سے نکل کر مجدد الدین نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔ جمارہ جب طہارت خانے سے نکلی
اور موڑ مڑی تو دیکھا وہاں مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں اداس اور افسردہ کھڑی تھیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جمارہ کی حالت بھی انہی جیسی ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے باری باری اس نے مرسینہ اور مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ دیکھ، فکر مند نہ ہونا، میرا خیال ہے جو گفتگو میرے اور بھائی مجدد الدین کے درمیان ہوئی وہ تم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بھائی مجدد الدین بہت اچھے انسان ہیں۔ میری گفتگو سے شاید انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں نے انہیں شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ محبت بھرا ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے۔ وہ ایک بار ڈسے جا چکے ہیں، بڑے محتاط ہیں، لیکن میری بہن وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی کی دل شکنی کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس روز انہیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی ان سے محبت کرتی ہو اور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہو، تو یاد رکھنا وہ تم سے ایسی محبت کریں گے جو یقیناً بے کنار اور بے عطا ہوگی۔ آؤ وہاں کھانا لگائیں، سب ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوں گے۔ جمارہ کی گفتگو سے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں سنبھل گئی تھیں۔ پھر تینوں بڑی تیزی سے نشست گاہ میں کھانے کے برتن لگانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ چند روز تک مجدد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ الربا شہر کے باہر قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے پیغام آنے کے بعد وہ حلب کی طرف چلا گیا۔ مجدد الدین اور شمس الدین کی ماں عبدہ، ان کی پھوپھی زہران، پھوپھی زاد بہن اور خطلخ کی منصوبہ عبیدہ اکٹھی بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں کہ گھر میں شمس الدین اور خطلخ دونوں داخل ہوئے۔ اسی نشست گاہ میں داخل ہوئے جس میں وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے دیکھا شمس الدین اور خطلخ کچھ اداس اور پریشان تھے۔ دونوں آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ سوچا، پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، ماں تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، بھائی کے ساتھ ہم بھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ماں، ہم دونوں بھائیوں کی آپ سے ایک گزارش ہے، یا یوں جانے ایک ایسا کام ہے جو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں، ہم دونوں بھائیوں کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ مجدد الدین ہمارا بڑا بھائی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا کہ مرسینہ نام کی لڑکی بھائی کو پسند کرتی ہے۔ وہ اور اس کی چھوٹی بہن مشال ایسی خوبصورت ہیں کہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ماں، میں چاہتا ہوں بھائی کی اگر شادی نہیں تو کم از کم ان دنوں نسبت ہی مرسینہ سے طے ہو جائے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی میں نے اور خطلخ نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہم بھائی سے پہلے اس لیے گھر آئے ہیں کہ اس موضوع پر ان کی آمد سے پہلے آپ سے بات کریں۔ صرف آپ ہی انہیں شادی پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ روانگی سے قبل آپ اس موضوع پر ان سے بات کریں اور انہیں شادی پر آمادہ کریں۔ ماں، وہ لڑکی بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اور بڑی خدمت گزار ہے۔ پھر یہ کہ بھائی کو پسند بھی کرتی ہے، بھائی سے محبت بھی کرتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب تک شمس الدین بولتا رہا، زہران، عبیدہ اور خطلخ تینوں بڑے غور سے عبدہ کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شمس الدین خاموش ہوا تب ان کی ماں بولی، پہلے یہ بتاؤ کہ لشکر کس سمت کا رخ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا کوئی نیا خطرہ اٹھا ہے؟ اس بار شمس الدین کی بجائے خطلخ عبدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں، انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے پھر پرپرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ گو جرمنی اور فرانس کے بادشاہ ہزیمت اٹھا کر واپس جا چکے ہیں، لیکن اب پھر یورپ سے صلیبی سرماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر روز سینکڑوں صلیبی ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور کچھ یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کے پاس جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ زیادہ صلیبی انطاکیہ میں ریمنڈ کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ریمنڈ نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد سلطان نور الدین کے لشکر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تب اس نے ہمارے علاقوں میں چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی ہے۔ ہمارے وقائے نگار نے اطلاع کر دی ہے کہ ریمنڈ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہماری سرحدوں پر آیا ہے اور ہمارے علاقوں میں شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دراصل وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ اسی کی سرکوبی کے لیے ماں، لشکر تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کوچ کرنے سے قبل کم از کم آپ اس موضوع پر بھائی سے بات تو کریں۔ خطلخ کی اس گفتگو کا جواب ان کی ماں دینا چاہتی تھی کہ عبیدہ نے مجدد الدین کو آتے صحن میں دیکھ لیا، لہٰذا سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، بھائی آ رہے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دم بات کا رخ بدلتے ہوئے بلند آواز میں عبیدہ بول پڑی۔ اس نے شمس کو مخاطب کیا تھا، شمس الدین میرے بھائی، روانگی سے قبل کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، میں تیار کر دوں۔
اتنی دیر تک مجدد الدین بھی نشست گاہ کے اس دروازے تک پہنچ گیا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے عبیدہ کہنے لگی، اچھا ہوا بھائی بھی آ گئے، یہ خود ہی بتا دیں گے کہ کیا کیا چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجدد الدین آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ گیا اور عبیدہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبیدہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرے آنے سے پہلے ان دونوں بھائیوں نے بتا دیا ہوگا کہ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہوگا، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بس تھوڑی دیر تک یہاں سے رخصت ہوں گا، اسی بنا پر میں اپنے گھوڑے کو ساتھ نہیں لایا، گھوڑا لشکر گاہ میں ہی چھوڑ آیا ہوں، دونوں بھائیوں کے گھوڑے بھی وہی ہیں۔ ماں، حسب سابق جس طرح تم مجھے اجازت دیا کرتی تھی، مجھے اجازت دو کہ میں رخصت ہوں۔ ماں، میرے حق میں دعا بھی کرنا، اس لیے کہ ماں جب تم دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت کرتی ہو تو جہاں جنگ میں میری تلوار اپنا کام کرتی ہے وہاں تمہاری دعائیں بھی میرے کام آتی ہیں، مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ عبدہ بڑی سنجیدگی سے مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی، جب وہ خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی میں اس نے اسے مخاطب کیا، مجدد الدین بیٹے، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے عبدہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں مجدد الدین بڑی ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا، ماں تم مانگو کیا مانگتی ہو، ماں قسم مجھے پیدا کرنے والے کی، تم جان بھی مانگو تو میں اپنی جان تشت میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ عبدہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ مجدد الدین کے منہ پر رکھ دیا، کہنے لگی، بیٹے ایسی بری باتیں نہیں کرتے، بچے میں تیری بہتری چاہتی ہوں، میری خواہش ہے اس گھر میں تیرے بچے کھیلیں، پھول کی طرح کھیلیں، شور کریں اور میں ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے مستقبل کو دیکھ سکوں۔ مجدد الدین سنجیدہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ماں اگر یہ بات ہے تو شمس الدین اور خطلق کی شادی کر دیتے ہیں، پھر دیکھیں صحن میں بچے کھیلیں گے، آپ بھی خوش ہوں گی، اس کے بچوں کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا رہوں گا۔ عبدہ نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مجدد الدین کو گھورا، اور تم؟ مجدد الدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، ماں میرے متعلق یہی فیصلہ کر لیں کہ مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ماں، جنگوں میں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لیے وقف ہوتا ہوں، اور جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو ماں میری ساری توانائی آپ کی بہتری، بھلائی اور خدمت کے لیے وقف ہوتی ہے، کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ ماں نے پھر تیز نگاہوں سے مجدد الدین کو گھورا، کہنے لگی، اگر تمہارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی الفاظ کہہ دیتا تو پھر یاد رکھنا اس کی نسل کیسے بڑھتی، تم لوگ کہاں سے آتے؟ مجدد الدین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں ہماری کون سی نسل ختم ہو رہی ہے، شمس الدین اور خطلق کی شادی ہو جائے گی تو نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، ماں مجھے ان راستوں پر نہ گھسیٹو تو اچھا ہے، ماں تمہاری بڑی مہربانی، ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی طے کر دی، شادی کا بھی ارادہ کر لیا، اب بدقسمتی سے میرے نصیب میں نہ تھی، تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ بس یوں جانو میرے سلسلے میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو، اب شمس الدین اور خطلق کا فرض ادا کرنا باقی ہے، پہلے ان دونوں کا معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ عبدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے، پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی، مجدد الدین تم میرے بڑے بیٹے ہو، سب سے زیادہ مجھے عزیز بھی ہو، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ شمس الدین اور خطلق کی جو عزت و وقار ہے وہ بھی تمہاری ہی وجہ سے ہے، مگر بیٹے ایک بات یاد رکھنا، میں جس قدر تم سے محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں انتہا پسند بھی ہو جاؤں گی۔ سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور خطلق کی نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں، ایسا تمہاری اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے، ابھی میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں، اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو یاد رکھنا میں بھی اپنی انتہا پر آؤں گی، اور اس وقت تک کھانا پینا ترک کر دوں گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہیں کر دیتے۔ مجدد الدین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اپنی ماں کے منہ پر رکھ دیا، پھر اپنا سر اس کی گود سے نکالتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ نہ کرنا، جس روز تم نے یہ فیصلہ کر لیا اس روز ماں یہ بات سمجھ لینا کہ وہ دن مجدد الدین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ماں میں اپنے آپ کو دشواریوں کٹھنائیوں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھوکی پیاسی تڑپتی رہے، ہرگز نہیں۔ ماں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ماں کی بات ماننا ہوگی، تحکمانہ سے انداز میں عبدہ نے کہا تھا۔ اس پر گھورنے کے انداز میں مجدد الدین نے شمس الدین اور خطلق کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ دونوں کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے پہلے گھر میں داخل ہوئے ہیں،
ورنہ پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر میں آیا کرتے تھے، اور میری آمد سے پہلے ماں ان دونوں نے مل کر اس موضوع پر آپ سے ضرور بات کی ہوگی۔ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کچھ انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کچھ نظریں چرا رہے ہیں۔ ماں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگ میری بہتری اور بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر دیکھو ماں، ابدہ نے اسے ڈانٹ دیا، دیکھو کچھ نہیں، بس میں آخری فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجدد الدین نے پھر پیار بھرے انداز میں اپنا سر ابدہ کے کندھے پر رکھ دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ماں، ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، مجھے دعائیں تو دو نا، ناراضگی کا اظہار نہ کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ ابدہ نے پھر سختی سے اس کی بات کاٹ دی، اور کیا؟ مجدد الدین مسکرایا، ہنس دیا، کہنے لگا، اور جیسا آپ کہیں گے ایسا کر لیں گے۔ مجدد الدین کے ان الفاظ سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک ابدہ نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ مجدد الدین بھی شاید سمجھ گیا تھا، اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ابدہ نے اس کی سر، اس کی پیشانی چومی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر، اور جب وہ مجدد الدین سے کچھ کہنے لگی تو مجدد الدین نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ مجدد الدین تڑپ کر علیحدہ ہو گیا اور پوچھا، تم رو رہی ہو ماں؟ اس موقع پر ابدہ سسک پڑی۔ اس کی یہ حالت زہران اور عبیدہ برداشت نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی عبیدہ اٹھی، ابدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اتنی دیر تک زہران بھی پہنچ گئی، اس نے بھی ابدہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ پھر عجیب سا سما بن گیا، زہران رونے لگی۔ عبیدہ ابدہ کے شانے پر سر رکھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ شمس الدین اور خطلخ اداس گمسم بیٹھے تھے۔ اس موقع پر مجدد الدین اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ بڑے پیار سے اس نے زہران اور عبیدہ کو علیحدہ کیا، پھر اپنی ماں کے سامنے ننگے فرش پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگا، ماں تم روئی ہو، اس کا مطلب ہے تم نے میرے کسی فعل کو ناپسند کیا ہے۔ ماں، میں بڑا بد نصیب شخص ہوں جس کی وجہ سے میری ماں روئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جڑے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ پھر وہ خود بھی سسک پڑا، میں نے اپنے رویے سے تمہیں رلا دیا۔ ابدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے، اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر کہنے لگی، بیٹے، یہ زہران اور عبیدہ خواہ مخواہ جذباتی ہو گئی ہیں۔ قسم خدائے پاک کی، میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے کہ تم کم از کم میری بات تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ بیٹے، پہلے یہ بتاؤ کہ مرسینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ مجدد الدین مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ ابدہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر بہت اچھی ہے تو پھر میں اسے تم سے بیاہنے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ بیٹے، اچھی لڑکی خداوند قدوس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد مرسینہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور خطلخ کی شادی کا اہتمام کرے گی۔ بیٹے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، ماں جو مرضی ہے کرتی رہو، میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم جو کچھ کرو گی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ اب اٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو۔ مجدد الدین کے اس فیصلے سے سارے خوش ہو گئے تھے۔ پھر عبیدہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے ابدہ کو تھما دیا۔ حسب سابق نشست گاہ سے نکلے، سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر ابدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی۔ باری باری مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ اس کے نیچے سے گزرے۔ تینوں کو سب نے الوداع کہا، پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔